اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَمَكَرُوا، فرمایا چال چلی ان کافر لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، ان کے خلاف پراپوگنڈا کر کے، ان کے خلاف قتل تک کی سازش کر کے، فرمایا انہوں نے اپنا مکر و فریب جو ہے وہ کیا، مکر و فریب سے کام لیا انہوں نے۔ جب وہ اپنی طرف سے مکر و فریب کر رہے تھے تو فرمایا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خلاف اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ نے اپنی تدبیر فرمائی، فرمایا واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی خیر الماکرین، اے بندے یاد رکھ کہ وہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس وجہ سے اگر تو دنیا میں کبھی کوئی پلان بنائے تو اس بات پہ نہ رہنا کہ یہ میرا منصوبہ ہے، یہ میرا پلان ہے اور اب کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اگر کبھی تو ایسا کر بھی بیٹھے، کچھ سوچ لے، کچھ پلان کر لے، کچھ منصوبہ بندی کر لے، تو اپنی منصوبہ بندی کر کے پھر یہی بات کہے کہ اب اللہ کا فضل ہوگا تو اس میں ناکامی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر میں غالب آ جائے گی تو یہ میں کبھی بندے کو کنارے پہ نہیں نکلنے دیتی، اور اگر میں کو پیچھے رکھ دیا جائے گا، اللہ کے فضل کو مقدم کیا جائے گا، تو میرا اللہ جو ہے وہ پھر ایسا وہ بندہ جو اس پہ توکل کر لیتا ہے نا، اللہ اس کے لیے راستے ضرور بنا دیتا ہے، اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اذ قال، اے محبوب پیارے وہ وقت بھی یاد کرنے والا ہے، قال، جب فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی، بے شک میں، متوفی کا، فرمایا پورا کر دینے والا ہوں تیرے لیے، ورافعو کا، تیرے وقت کو، اور پھر اٹھا لینے والا ہوں تجھ کو، الیہ، اپنے دربار کی طرف، ومطہرکا، ومطہرکا، اور میں تجھے پاک فرما دینے والا ہوں ان تمام الزامات سے جو یہ کافر لوگ لگایا کرتے ہیں۔ یہ یہود جتنے آپ کے خلاف سازشیں پراپوگنڈا کر رہے ہیں، آپ پر الزام لگا رہے ہیں، ان تمام الزامات سے آپ کو بری فرمانے والا ہوں، آپ کو ان سے پاک فرمانے والا ہوں۔ یہ بات فرما کے فرمایا من الذین، ان لوگوں کی طرف سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، وجاعل، اور بنانے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کو، الذین اتبعوک، وہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، جو آپ کے پیچھے چلے ہیں، فوق الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی جو آپ کے پیروکار ہیں انہیں عزتیں عطا فرمانے والا ہوں، انہیں شرف عطا فرمانے والا ہوں، اور واضح دلائل کے ساتھ انہیں سر بلند کرنے والا ہوں، الی یوم القیامہ، اور یہ سر بلندی قیامت تک کے لیے دنیا میں بھی رہے گی، اور قیامت کے بعد قبر و حشر کے اندر بھی یہ سر بلندیاں اور عزتیں آپ کے ماننے والوں کو نصیب رہیں گی۔ ثم، پھر فرمایا، پھر، الیہ، میرے ہی دربار کی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اے قیامت تک کے لوگوں، یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں لوٹ کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اگر یہ بات بندے کے من میں آج بھی بیٹھ جائے کہ میں نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے نہ دادا ابو بچے ہیں، نہ والد محترم بچے ہیں، نہ عزیز رشتہ دار بچے ہیں، باری باری جس کا وقت جیسے جیسے آتا ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور صرف یہ بھی نہیں ہے کہ بزرگوں نے ہی فوت ہونا ہے، کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ والدین موجود ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ان کی اولادیں جو ہیں وہ آخرت کا سفر جو ہے وہ شروع کر دیتی ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔
کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جو ابھی نو مولود ہوتے ہیں، نئے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا بندے یہ یاد رکھ کہ تجھے لوٹ کر آنا ہے میرے دربار کی طرف۔ تو بھائی جتنے لوٹنا ہو، جو مسافر بن کے آیا ہو، تو جو مسافر ہوتا ہے وہ یوں ہی ڈیرے ڈال لیتا ہے جیسے ہم نے ڈیرے ڈالے ہوئے۔ اگر ہم مسافر ہیں تو پھر ہمیں اپنی منزل کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور وہ تیاری کیا ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق دنیا کی زندگی میں اپنی دنیاوی زندگی کو بسر کرے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَحْكُمُ، پھر میں فیصلہ فرماؤں گا، پھر میں فیصلہ فرماؤں گا بینکم، تمہارے درمیان، فی ما کنتم، اس کے بارے میں، فی ہے جس میں، تختلفون، تم لوگ باہم اختلاف کرنے والے تھے۔ یہ کافر لوگ پھر جو باتیں کرتے ہیں اور آپ جو دین کی دعوت کر رہے ہو، فرمایا قیامت کے روز یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون، حق پہ کون ہے اور باطل کی طرف لوگوں کو کھینچنے والا کون تھا۔ فرمایا یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ پیارے بھائیو، ایک قیامت تو وہ ہے کہ جب دنیا کا وقت پورا ہو جائے گا اور اس دنیا کے تمام نظام کو ختم کر کے میرا اللہ ایک نئے نظام کو پھر لاگو فرما دے گا۔ لیکن ایک قیامت میں سمجھتا ہوں ہر بندے کی اس کی قبر کی پہلی رات سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یاد رکھیے گا کہ یہ قیامت بہت دور نہیں ہے، یہ قیامت بہت قریب ہے، اتنی قریب ہے کہ پچھلے دنوں بھی ایک بڑے عزیز ڈاکٹر محمد اجمل قریشی صاحب، وہ ایک جگہ سے نکلے اور ان کی بیٹی تھی ایک دوسری جگہ پہ، اس کی شادی ہوئی ہے، تو وہ صرف اپنی بیٹی کو لینے کے لیے گئے کہ رمضان المبارک کے ایام ہے، چلو چند دن یہ ادھر رہ جائے اور پھر چلی جائے۔ کہتے ہیں کہ نماز عصر پڑھی انہوں نے، عصر کی نماز پڑھ کے واپس گئے، بیٹی کو ساتھ لیا، موٹر سائیکل پہ بیٹھے، بس گھر سے نکلے ہی ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے ہی ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ بس دوسرا سانس بھی بندے کو نہیں آیا۔ اور اتنے کیسے واقعات ہیں، کتنے ہی واقعات ہیں جو ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، ہم اسے ان کی رپورٹس پڑھ رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، ایک دن ایسا ہی حادثہ ہونا ہے، پتہ لگنا ہے کہ بس جی بندے کی ہوا نکل گئی ہے، بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مہلت جو ہمیں نصیب ہے، میرا اللہ ہمیں اسے اچھے کاموں میں اور اچھے اعمال میں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی ومولانا محمد، اللہم صلی علی ومولانا محمد وعلی کر سب دعا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔